اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہسٹری ود ہارون۔ آج ہم بات کریں گے سیرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، علم کا وہ ظرف جس کے بغیر حدیث کا ذکر کرنا مکمل ہے۔ بازار میں بڑی رونق تھی، دکانوں پر گاہکوں کی ریل پیل تھی۔ دکاندار گاہکوں کو مال کی خصوصیت سے آگاہ کرنے اور انہیں مال خریدنے پر آمادہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اچانک ایک بزرگ نمودار ہوئے جن کا رنگ گندمی تھا، شانے کشادہ اور دانت آبدار تھے۔ انہوں نے سادہ لباس پہن رکھا تھا۔ بزرگ بازار میں خرید و فروخت کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ وہ بازار میں پہنچ کر ٹھہر گئے اور زور سے پکارے، تم لوگوں کو کس چیز نے مجبور کر رکھا ہے؟ لوگ بزرگ کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے، کس چیز سے؟ بزرگ کے لبوں کو جنبش ہوئی، کہنے لگے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو۔ کہاں؟ لوگوں نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ مسجد میں، بزرگ نے جواب دیا۔ یہ سننا تھا کہ بازار دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو گیا۔ لوگ کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اس سے محروم ناراض ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ مسجد میں نہ کوئی تقسیم کرنے والا نظر آیا، نہ وصول کرنے والوں کی بھیڑ دکھائی دی۔ وہاں تو بس چند افراد نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے اور کچھ لوگ حلال و حرام کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ مسجد میں کچھ نہ پا کر تمام لوگ حیران پریشان، کچھ ناخوش واپس بازار چلے آئے اور جا کر بزرگ سے شکایت کی کہ مسجد میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ مسجد میں میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو بس لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ حلال و حرام کی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ بزرگ نے جواب دیا، تم لوگوں پر افسوس ہے، یہی تو تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جو کہ مسجد میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ یہ بزرگ تھے عظیم المرتبہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، علم حدیث میں جن کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں۔ آپ نہ صرف خود علم حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے بلکہ آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ دوسرے بھی علم دین حاصل کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت کے ساتھ ساتھ حکمت کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ حکمت سے اپنی بات کہنے کا آپ کو جو سلیقہ تھا، اس کا اظہار آپ کو اس واقعے سے بخوبی پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ دوس سے ہے جو یمن میں آباد تھا۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد الشمس تھا، لیکن لوگ آپ کو ابو ہریرہ کہتے تھے۔ یہ نام یوں پڑا کہ کم عمری میں آپ نے ایک بلی پا رکھی تھی اور ہر بلی کو کہتے ہیں۔ رات کو ایک درخت میں جگہ بنا کر آپ اسے سلا دیتے۔ صبح کو جب بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو بلی ساتھ چلی جاتی۔ دن بھر بکریاں چرانے کے علاوہ کم سن عبد الشمس بلی کے ساتھ کھیلا بھی کرتے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انہیں ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ابھی عربی زبان میں بلی کے لیے ہرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بلی کے بچے کو ہریرہ کہتی ہیں۔ عبد الشمس ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ مالی حالات بھی زیادہ اچھے نہ تھے، شروع ہی سے فقر و فاقے کی زندگی گزاری۔ ذرا بڑے ہوئے تو ایک عورت برہ بنت غزوان کے پاس روٹی کپڑے پر ملازم ہو گئے۔ کام یہ تھا کہ جب مالکہ سواری پر سوار ہوں تو یہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے سواری کو لے چلیں۔ اتفاق دیکھیے کہ بعد میں یہی خاتون آپ کے نکاح میں بھی آ گئی۔ قبیلہ دوست سے تعلق رکھنے والے ایک اور صاحب طفیل بن عمر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں جانے سے پہلے ہی لوگوں نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نیا دین پیش کر رہا ہے۔ اس کی باتوں میں بڑا سحر، بڑا جادو ہے۔ وہ ایک کلام پیش کرتا ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ طفیل مکہ مکرمہ پہنچے تو تجسس ہوا کہ آخر سنے تو صحیح، یہ نیا دین کون پیش کر رہا ہے اور یہ کیسا کلام ہے جسے اللہ کا کلام کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کلام پاک کی چند آیات سنی تو سحر زدہ ہو کر رہ گئے اور فوراً ایمان لے آئے۔ واپس قبیلے میں پہنچے تو وہاں اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے یہ قبیلہ دوست میں اسلام پھیلا۔ سن 7 ہجری 628 عیسوی میں غزوہ خیبر ہوا۔ اسی زمانے میں حضرت طفیل یمن کے 80 افراد میں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے۔
اس لیے یہ قافلہ خیبر جہاں پہنچا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ دوران سفر آپ کا ایک غلام کہیں بچھڑ گیا۔ خیبر پہنچ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ اسی وقت بچھڑا ہوا غلام بھی دکھائی دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا غلام آ گیا ہے، اسلام کی مسرت سے شرمسار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، اب وہ اللہ کی راہ میں آزاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خاندانی نام عبد شمس کو بدل کر آپ کا نام عمیر رکھ دیا، لیکن آپ ابو ہریرہ ہی کے نام سے پکارے جاتے رہے اور آج بھی اسی کنیے سے آپ مشہور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ہو رہے۔ آپ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کی جو خواہش تھی وہ بڑھ کر حرص کی صورت اختیار کر چکی تھی، چنانچہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں رہائش اختیار کر لی، جہاں چند اور صحابہ بھی رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں کا مرکز و محور اللہ کے دین کے علم کا حصول تھا۔ ان کے لیے مسجد میں ایک چبوترا بنا دیا گیا جس پر چھت ڈال دی گئی۔ چونکہ عربی زبان میں چبوترے کے لیے صفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس چبوترے پر رہنے والے کو اصحاب صفہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو ایمان کی روشنی سے اپنے قلب کو منور کر چکے تھے، اب آپ کی خواہش تھی کہ والدہ محترمہ بھی اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوں۔ آپ مختلف مواقع پر والدہ کو اسلام لانے کی دعوت دیتے رہے، لیکن والدہ کی جانب سے ہمیشہ انکار ہوتا رہا۔ ایک دن آپ نے والدہ کو پھر دعوت اسلام دی۔ والدہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ایسے کلمات ادا کر دیے جن کو سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید رنج پہنچا۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ والدہ کے لیے دعا فرمائیں تاکہ وہ بھی ایمان لے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کائنات کے خالق نے اس کے محبوب ترین بندے کی یہ دعا قبول کی، کیوں نہ قبول ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر پہنچے تو والدہ محترمہ غسل کر کے تیار ہو رہی تھی۔ بیٹا گھر میں داخل ہوا تو والدہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن یہ آنسو جو ہے وہ خوشی کے آنسو تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے اسلام لانے کی اطلاع دی اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، اللہ میری اور میری ماں کی محبت تمام مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ کی راہ کا یہ دیوانہ جو بے حد تنگ رسی کی زندگی گزر بسر کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے تو دنیاوی مال و دولت کی نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی محبت کی دولت پانے کی خاطر درخواست کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا مسلمان نہ تھا جس نے مجھے دیکھا ہو اور مجھ سے محبت نہ کی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اصحاب صفہ کے منتظم کی حیثیت دے رکھی تھی۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے یا کسی دوسرے کام کے سلسلے میں اصحاب صفہ کو جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ اصحاب صفہ کو بلا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ کے ساتھ بے حد شفقت سے پیش آتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمام کی تمام اہل صفہ کو بھجوا دیتے، اور جب تحفے کے طور پر کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو خود بھی لیتے اور اصحاب صفہ کو بھی عنایت فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ مختلف صحابہ کرام پر امور مملکت کے سلسلے میں مختلف ذمہ داریاں ڈالی گئیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ ان امور سے لا تعلق ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عام کرنے میں مصروف رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت سنبھالی تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر کر دیا۔ ایک مدت کے بعد وہاں سے لوٹے تو کچھ رقم ان کے پاس تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ رقم کہاں سے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا تحقیق پر آپ کی بات درست نکلی۔ حضرت عمر نے دوبارہ بحرین کا گورنر بننا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں بھی آپ نے سیاسی امور میں مداخلت نہ کی۔ آپ نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ گمنامی کے گوشے میں گزارا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں مدینہ کے گورنر مروان کے قائم بھی آپ رہے۔ ساری زندگی دین کی خدمت کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ وہ آخرت کے خیال سے لرزہ ہے، نہ کہ جانب دوزخ یا جنت میں سے کون سی جگہ ان کی مقدر بنتی ہے۔
آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ انتقال سے پہلے وصیت کی مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امامہ اور قمیص پہنانا، میری قبر پر عرب کے دستور کے مطابق خیمہ نہ نصب کرنا، جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا، جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا، اگر میں صالح ہوں گا تو جلد اپنے رب سے ملوں گا، اور اگر میں بدقسمت ہوں گا تو ایک بوجھ تمہاری گردن سے دور ہو جائے گا۔ یہ وصیت کرنے کے بعد آپ سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی نماز جنازہ اور تدفین میں شریک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں نے کندھا دے کر آپ کو جنت البقیع مدینہ منورہ پہنچایا اور آپ کو اس مبارک سرزمین میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ نے 87 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر حدیث کا ذکر ناممکن ہے۔ آپ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ علم کا ظرف ہے، صحیح بخاری۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، اگلی ویڈیو میں ہم مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمی شخصیت اور کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔